Bismillahirrahmanirrahim. This is the subject of Pakistan Studies Class 12, syllabus for the first term and 6 week, online lecture number 11. Dear student, the topic of the lecture 11 is transfer of power to the newly born state Pakistan from British India, and second, the Radcliffe Award 1947. Lord Mountbatten, the last viceroy of British India, who transferred the power to the newly born state. Transfer of power. The first meeting of the Constituent Assembly of Pakistan was held on August 11, 1947, in which Quaid-e-Azam was elected as the President of the Constituent Assembly. And Quaid-e-Azam also delivered the speech, and constitution making was started from the first session. A radio announcement was made at midnight 14 to 15 August. تو تقریباً درمیانی رات تھی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ آل انڈیا ریڈیو بتایا گیا 12 بجے، اور 11 بجے اس کے بعد جو ہے وہ آدھی رات کے بعد پھر اعلان کیا گیا دس از دا ریڈیو پاکستان. تو ساؤتھ ایشیا کے تمام لوگ ریڈیو کے ساتھ اس وقت لگ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے کان یہ سننے کے لیے ترس رہے تھے کہ یہ پاکستان ہے. بہرحال یہ بڑا تاریخی لمحہ تھا، اور پھر اس کے بعد رات بھر لوگ جشن مناتے رہے. یہ 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات بھی تھی، تو یہ اس حوالے سے بھی اہم ہے. تو پاکستان جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات یعنی 27 رمضان المبارک کو ہمیں آزادی ملی ہے. اس کے بعد فارمل جو سیریمنی ہوتی ہے، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی فار دا گورنر جنرل اینڈ پرائم منسٹر واز ہیلڈ آن اگست 15, 1947. تو جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مسلم لیگ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا جو ہے وہ گورنر جنرل ریپرزینٹ کرنے کے لیے نومینیشن بھیجی تھی کوئن آف انگلینڈ کو. اور اسی طریقے سے جو پاکستان کی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے، اس نے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ خان لیاقت علی خان کو الیکٹ کیا. اس طرح لیاقت علی خان پہلے پرائم منسٹر بنے. تو یہ پورٹریٹ ہے جس میں مصطفیٰ علی ہمدانی جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ریڈیو پاکستان ہے. تو یہ ان کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. تاریخی لمحہ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی سیریمونیل اس وقت ہم سچویشن دیکھتے ہیں. قائد اعظم came to Karachi on August 7 to organize the government of Pakistan. In the first session of the Constituent Assembly, Qaid Azam was elected as its president. At 9 o'clock in the morning of 14th August, Lord Mountbatten formally declared the transfer of power to the newly born state of Pakistan. تو دہلی سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی پہنچا تھا. کراچی کو فرسٹ کیپٹل سلیکٹ کیا گیا تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ اعلان کرتا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہ ہم نے جو ہے نیولی بورن اسٹیٹ پاکستان کو پاور پیسفلی انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت ٹرانسفر کر دیا ہے، اور اس نے پاکستان کے قیام کی مبارکباد بھی دی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سیریمنی جس میں پاور ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں. On August 15, 1947, Qaid Azam took oath as the first Governor General of Pakistan under the British Crown, and Liaquat Ali Khan as the first Prime Minister of Pakistan. چونکہ ڈومینین اسٹیٹس تھا، اس لیے ابھی پاکستان جو ہے برٹش کراؤن کے تحت تھا، اور گورنر جنرل جو ہے وہ برٹش کراؤن کا نمائندہ تصور ہوتا تھا، ریپرزینٹیٹیو کنسیڈر کیا جاتا تھا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس مسٹر جسٹس رشید جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں قائد اعظم محمد علی جناح سے اوتھ لے رہے ہیں ایز اے فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان. تو یہ ریڈ کلر ایریا شو کر رہا ہے کہ وہ ایریا جسے پاکستان کو ڈپرائیو کیا تھا ریڈ کلف ایوارڈ میں آفٹر انڈیپینڈنس.
At the time of independence in 1947, Pakistan comprised the following administrative units. Number 1, East Bengal, West Punjab, Sindh, KPK जिसे अब उस वक्त NWFP कहा जाता था, बलूचिस्तान एज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस. इसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिलट फ्रॉम आसाम एंड सिमिलर एज प्रिंसली स्टेट जो पाकिस्तान में शामिल हुई, इनमें भावलपुर है, खैरपुर, केलात, लसबेला, मकरान, खारान, आम, चित्राल, दीर, हुंजा, जंडोल, नगर, फुलरा, सवात, यासीन, पुनियाल, जूनागढ़, गिलगित, बल्तिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर. इसमें जम्मू एंड कश्मीर बाद में. तो ये आप मैप देख रहे हैं, इस मैप के अंदर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है पाकिस्तान जो है वो इसमें पाकिस्तान जो है वो का कुछ हिस्सा वेस्ट में है और कुछ हिस्सा ईस्ट में है. तो वेस्ट में जो है जो एरिया यहाँ पे शेडेड दिखाया गया, तो ये ईस्ट पंजाब था जो काट के भारत को दे दिया गया, और इसी तरीके से बंगाल का जो वेस्ट बंगाल जो था वो काट के भारत को दे दिया गया. आसाम जो है ये भारत के हवाले कर दिया गया. तो ये आप देख रहे हैं. इसके अलावा प्रिंसली स्टेट हैदराबाद दक्कन दिखाई गई है, और प्रिंसली स्टेट जूनागढ़ मनादर यहाँ दिखाया गया है. किलात की प्रिंसली स्टेट दिखाई गई है, और कश्मीर की जो है प्रिंसली स्टेट्स दिखाई गई हैं. तो ये लाइट शेड में जो है ये प्रिंसली स्टेट्स दिखाई गई हैं. इनका इश्यूज भी बने. The first cabinet of Pakistan took forth on 15th August 1947. It included the following members: Liaquat Ali Khan as Prime Minister, Minister for Foreign Affairs and Defence; I.I. Chandigarh, Minister for Commerce, Industries and Works; Sardar Abdul Rab Nishtar, Minister for Communication; Raja Ghazanfar Ali, Minister for Food, Agriculture and Health. In December, he was shifted to Evacuee and Refugees Rehabilitation. Jogandra Nath Mandal, Minister for Labour and Law; Ghulam Muhammad, Minister for Finance; Fazlur Rahman, Minister for Interior, Information and Education. In December, Mohammad Zafrullah Khan was inducted as Minister for Foreign Affairs and Commonwealth Relations. Abdul Sattar Pirzada was given the portfolio of Food, Agriculture and Health. Raja Ghazanfar Ali ministry was changed and he was made in charge of the Ministry of Evacuee and Refugees Rehabilitation. So this is the photograph of the Pakistan's first cabinet with Prime Minister Liaquat Ali Khan and Governor General Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah at center. तो ये पाकिस्तान की इब्तदाई वजारत आप देख रहे हैं. Formation of government machinery. Pakistan came into existence under the most appealing condition. The first problem that Pakistan had to face was to choose a capital, to form a government and to establish a secretariat. Karachi was chosen as the capital. पाकिस्तान के पास ज़ाहिर इस वक्त कोई डेवलप कोई सिटी नहीं थी, और ये सारे एरियाज़ जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, अंग्रेज़ों ने इसे बैकवर्ड रखा हुआ था जानबूझ के, और इनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं की गई थी. इतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट का काम था ज़्यादातर हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में किया गया था. तो पाकिस्तान को कैपिटल का इशू भी था. कराची एक छोटा सा पोर्ट सिटी था, और इसमें ज़्यादातर फिशरीज़ के लिए ये सी पोर्ट यूज़ होता था. माहीगीर या मछेरे मछलियाँ वगैरह पकड़ के लाते थे. तो इसमें कोई ज़्यादा
میجر جو ہے کوئی موومنٹ نہیں تھی. اور اس حوالے سے جو ہے اس کی ظاہر ضروریات چھوٹی سی تھیں، اور چونکہ یہ کافی عرصہ سندھ ممبئی کے ماتحت رہا، اس لیے کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ بھی توجہ نہیں دی گئی. اور جب سندھ کو بمبئی سے الگ کیا گیا تب جا کے یہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا کیپٹل بنا، اور پھر اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، لیکن پھر بھی یہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا. بہرحال کراچی کو کیپٹل سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارا ایسٹرن ونگ بھی تھا بنگال، تو اس کے ساتھ جو ہے نا ہم سی روٹ کے ذریعے کنیکٹ تھے، اور آسان تھا کہ کراچی سے جو ہے موومنٹ بنگال کی طرف ہو سکے. تو اس لیے کراچی سوٹ کرتا تھا کہ ایسٹرن ونگ اور ویسٹرن ونگ کے درمیان میں یہ آ جاتا ہے. بہرحال یہ پاکستان کا پہلا کیپٹل بن گیا. The government of Pakistan could not get enough time to set up workable administrative machinery because of the great difficulties created by Congress. The Indian government adopted delaying tactics in transferring the government servant and official record, which aggravated the situation. تو اب یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک تو جو گورنمنٹ سروس تھی اس میں برٹشرز نے مسلمز کو ڈسکریج کیا، تو ایک طویل عرصے تک مسلمان گورنمنٹ سروس سے غائب رہے. صرف 2% ریپرزنٹیشن تھی، وہ بھی بہت لو، یعنی کوئی پانی کا چھڑکاؤ کرنے والا تھا، کوئی پنکھا کلی انگریز بیٹھا ہوتا تھا کرسی پہ، اس کے پیچھے پنکھا چلتا تھا، کیونکہ ظاہر ہر جگہ بجلی نہیں تھی، تو پنکھا کلی تھا. یا پانی بھرنے کا کام مسلمانوں سے لیا جاتا تھا، چھڑکاؤ کا کام، جو چھوٹے موٹے جو تانگا وغیرہ چلاتے تھے، تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو کام تھے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ دیے گئے تھے. اور جو کوئی آفیسر لیول پہ کوئی نہیں تھا. ایک آدھ مسلمان بڑی خوش قسمتی تھی کہ وہ جو ہے وہ گورنمنٹ جاب میں آئے اور افسر لیول پہ پہنچے. تو اس طرح شارٹیج تھی. تو زیادہ تر جو عملہ تھا وہ ہندو تھا یا سکھ تھا تو یا انگریز تھے. تو یہ ظاہر مسلم دشمنی نکال رہے تھے، تو یا تو آفیشیل ریکارڈ جو ہے وہ جلا گئے، ٹھیک ہے، اور یا پھر جو ہے وہ ریکارڈ پاکستان کو ٹرانسفر نہیں کیا جا رہا تھا دہلی سے. تو یہ بہت سارے پاکستان کو پرابلمز تھے جو اس وقت شروع میں پیش ہے. تو ہمارے پاس کوئی ایکسپیرینسڈ جو اسٹاف بھی نہیں تھا، پھر اسٹاف کی سیلری بھی دینی ہوتی ہے، تو تنخواہ کے لیے پیسے بھی پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھے. ریزرو بینک آف انڈیا دہلی تھا، وہاں سے جو انڈین کرنسی آتی تھی اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیا جاتا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا، تو وہ پھر چلتا تھا، ویلڈ تھا، ٹھیک ہے. اپنی کرنسی، اپنی پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا. ہم محتاج تھے اس وقت دہلی کے، اور برٹش اگر ہمیں کچھ پیسے دیتے تو ہم اس سے سسٹم چلاتے. پھر یہ ملازمین جو تھے ان کے دفاتر کا ایشو بھی تھا اور رہائش کا ایشو بھی تھا. کراچی ایک چھوٹا سا شہر تھا اس وقت، جو ہے قابل ذکر عمارتیں کوئی نہیں تھیں اور ایسی بلڈنگز نہیں تھی جہاں آفیسز بنائے جا سکیں. تو یہ بڑا مشکل دور ہے جو اس وقت پاکستان نے دیکھا. The immediate task after the independence was to establish the workable administration and government to run the affairs of the newly born state. The Quaid-e-Azam paid his immediate attention towards the setting up of administrative machinery. He formed his cabinet with Liaquat Ali Khan as the first Prime Minister of Pakistan, and Karachi was made the capital of Pakistan. Special arrangements were made to bring officials who had opted for Pakistan from Delhi and other parts of British India. Central Secretariat was established at Karachi. There was no office equipment, no furniture, no official record, and no stationery to pull the official routine. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بڑی مشکل صورتحال میں ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ دہلی جو ہے وہ بنا بنایا کیپٹل بھارت کو مل گیا، جہاں پہ برٹش گورنمنٹ نے سب کچھ آفیسز بھی بنائے ہوئے تھے، اسٹاف بھی موجود تھا اور اسٹیشنری بھی موجود تھی، ریکارڈ بھی موجود تھا. جبکہ پاکستان کو ہر چیز بنانی تھی، ہمارے پاس اسٹاف نہیں تھا. جیسے میں نے بتایا، جن لوگوں نے پاکستان آپٹ کیا ان کو
دہلی سے اور انڈیا سے پاکستان منگوانا بھی تھا. حالات بڑے خراب تھے, لینڈ روٹ سے لوگ نہیں آ پا رہے تھے, فسادات تھے. بائی ایئر منگوانا تھا ان فیملیز کو اور ان سٹاف کو. پھر جو ہے ایشو یہ بھی تھا کہ جو آفیسز کہاں سے, تو زیادہ ٹینٹ لگا لیے گئے اور بیرکس اور ٹینٹ یوز کیے گئے, تو خیمے لگا کے تو آفیسز بنا لیے گئے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اسٹیشنری اگر اویلیبل نہیں تھی تو بیمبو پیپر ہے, اور جو ہے پیپر کلپ کی جگہ جو ہے وہ کانٹے جو ہے نا کیکر کے کانٹے وغیرہ استعمال کیے گئے. تو اس طرح جو ہے جو میز اور چیئرز نہیں ہیں تو اس کے لیے جو ہے کیا کیا گیا کہ سبزی منڈی سے پھلوں کی پیٹیاں لے کر اس کے اوپر کپڑا ڈال کے ٹیبل بنا لیا گیا, اور اسی طریقے سے چیئر کا بندوبست کیا گیا. تو یوں پاکستان کی جو ہے وہ ابتدائی جو منسٹریز ہیں انہوں نے کام کرنا شروع کیا, یا ہمارے آفیسز نے کام کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, اور یہ بہت مشکل دور تھا پاکستان کے لیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو گورنرز جو ہے انگریز گورنرز جو ہے نا ٹرانسفر کر کے گئے تھے. قائد اعظم نے کچھ کو ریموو کیا, کچھ کو رہنے دیا. تو جو گورنر تھے ایسٹ بنگال کا وہ برٹش آلریڈی بنا کے گئے ہوئے تھے. فریڈرک بورنیو. گورنر آف ویسٹ پنجاب فرانسس مودی, یہ برٹش آلریڈی اپوائنٹ کر کے گئے ہوئے تھے. گورنر آف NWFP جارج کیننگم, اینڈ گورنر آف سندھ جو ہے غلام حسین ہدایت اللہ. اور while بلوچستان did not have a governor as it was governor general's province, تو یہ براہ راست گورنر جنرل کی ماتحتی میں بلوچستان کا صوبہ تھا, کیونکہ اس کو جو ہے ایک طویل عرصے تک جو ہے ایز کمپلیٹ پروونس کا درجہ نہیں دیا گیا تھا. آرمی چیف ظاہر ہے انہوں نے کہا جی کہ شروع میں جو آرمی چیف ہیں اور جنرلز اسی طرح انگریز رہیں گے, اور آہستہ آہستہ جب تک یہ پل آؤٹ نہیں ہو جاتے ساؤتھ ایشیا سے مکمل طور پہ, انہیں کا 2 سال کا ٹائم لگنا تھا. تو آہستہ آہستہ یہ ساؤتھ ایشیا سے جو برٹش سولجرز تھے آرمی کے وہ پل آؤٹ ہو رہے تھے. تو ابتدائی طور پہ یہ طے پایا تھا کہ شروع میں جو ہے بھارت اور پاکستان کے جو آرمی چیفز ہیں اور سروسز چیفز ہیں وہ جو ہے برٹشرز ہوئی ہوں گے. سو فرسٹ آرمی چیف آف پاکستان واز فرینک میسروی, ایئر فورس چیف واز پیئر کینی, Naval Chief was Admiral Jefford, and the financial advisor to the Governor General was Archibald Rowland. He was also a British. Initial problem of the Dominion of Pakistan. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انیشیل پرابلم میں کیا کیا پرابلمز ہمیں فیس کرنے پڑے. The attainment of independence ended one phase of the struggle and marked the beginning of a new one for setting up and running a viable, stable and prosperous states. Pakistan began its independent life under very difficult and unfavorable circumstances. Pakistan faced serious problem in the initial stages. تو ان پرابلمس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. اس کے اندر ریڈ کلف ایوارڈ ہے. ریڈ کلف ایوارڈ یہ پنجاب اور بنگال کی باؤنڈری کو ڈیوائڈ کرنا تھا ایسٹ اینڈ ویسٹ میں, کیونکہ پنجاب اور بنگال اسمبلی کے نان مسلم ممبران نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ صوبے کو تقسیم کر دیا جائے اور مذہبی بنیادوں پہ تقسیم کر دیا جائے, اور جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ پاکستان کے حوالے کر دیے جائیں اور نان مسلم میجورٹی ایریا جو ہے وہ بھارت کے حوالے کر دیا جائے. لیکن یہاں پر بےمانی کی گئی ریڈ کلف ایوارڈ کے اندر, اور جو مسلم میجورٹی ایریاز بھی کاٹ کر بھارت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھارت کے حوالے کر دیے گئے. تو اس سے یہ ریڈ کلف ایوارڈ کا پرابلم آیا. تو ریڈ کلف نے جو بےمانی ناانصافی کی اس کے سے بہت سارے پرابلمس نکلے, اور ان سب کا تعلق ریڈ کلف کی بےمانی سے ہے, جس میں ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز ہے. تو ظاہر ہے جو ایریا مسلم اکثریتی ایریا کاٹ کے زبردستی بھارت کو دے دیا گیا, تو جو لوگ مسلمان تھے وہ مجبور ہو گئے پاکستان آنے پہ, کیونکہ ان کے خلاف بھارتی فوج, بھارتی پولیس اور ہندو گنڈے اور سکھوں نے قتل عام کا بازار گرم کر دیا, تو انہیں پاکستان بھاگنے پہ مجبور کر دیا. اسی طرح کینال واٹر ڈسپیوٹ, تو جو امرتسر کا مسلم اکثریتی ایریا تھا وہ بھارت کو جب دے دیا گیا
تو اسے دریا راوی کا کنٹرول اور اسی طریقے سے زیرہ کی جو تحصیل ہے فیروز پور کے علاقے میں، تو اس سے جو فیروز پور ہیڈ ورکس بھارت کو دے دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ دریا ستلج پہ بھی بھارت کا کنٹرول ہو گیا. تو یوں جو ریور پر اور ریور بیاس پہ بھی بھارت کا کنٹرول ہو گیا. تو اس کی وجہ سے بھارت نے ان دریاؤں کا پانی جو ہے وہ بند کر دیا، اور یہ پاکستان کی جو کینالز ہیں ان کا پانی بند ہو گیا، اور اسی طریقے سے قحط کا خطرہ پیدا ہو گیا. تو یہ بہت بڑا پرابلم تھا. ایکسیشن آف دا پرنسلی اسٹیٹس، اور جو شاہی ریاستیں تھیں انہوں نے تو جنہوں نے وقت پہ فیصلہ کر لیا تو وہ انڈیپینڈنس ایکٹ جو 18 جولائی 1947 میں پاس کیا گیا تھا، اس کے اندر کور دے دیا گیا کہ یہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں یہ بھارت یا پاکستان کا حصہ بن گئے. لیکن کچھ نے وقت پہ فیصلہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے پرابلم ہوا ہے. ان میں کشمیر کا ہے، جوناگڑھ مناظر کی اسٹیٹ ہے، اور جو ہے حیدرآباد دکن کی اسٹیٹ ہے. انہوں نے ٹائملی ڈیسیجن نہیں کیا، تو پھر یہ بعد میں جو ہے ان کا ایشوز آئے، تو ہم اس کو ایکسیشن آف دا پرنسلی اسٹیٹ کے پرابلم کے طور پہ دیکھیں گے. ایڈمنسٹریٹو پرابلمس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو مشینری ہے اس کی فارمیشن میں کیا پرابلم آ رہا ہے، آفیسز کے لیے کیا پرابلم آ رہا ہے، اور جو سٹاف کی سیلری کا جو بلڈنگز ہیں ان کی جو پرابلمز ہیں. پھر ریکارڈ جو ہندو اور انگریز جلا کے چلے گئے تھے ان کا ایشو بھی بنا، اور یہ ایڈمنسٹریٹو پرابلمس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. منسٹریز کی فارمیشن دیکھیں گے. ڈویژن آف ملٹری اینڈ فائنینشیل ایسٹس، تو جو فوج بھی تقسیم ہونی تھی، اور جو فوجی اثاثہ جات ہیں، فار ایگزامپل ٹینک، توپ ہے، ہوائی جہاز ہے، اسلحہ ہے، آرمز اینڈ ایمونیشن، یہ سب ڈیوائیڈ ہونا تھا. لیکن ان کی ڈویژن، اور فائنینشیل ایسٹس میں جو ٹوٹل ریزرو بینک آف انڈیا میں پیسے انگریز چھوڑ کے گئے تھے اس کی بھی ڈویژن ہونی تھی. پاکستان اور بھارت کو اسی حساب سے ملنا تھا. طے پایا تھا کہ 34% پاکستان کو جائے گا، اور 36% جو ہے وہ اس کو بھارت، بلکہ 36% پاکستان کو جائے گا اور 64% جو ہے بھارت کو جائے گا. تو یہ ڈویژن میں طے پایا تھا. تو یہ میں آپ دیکھ رہے ہیں پڑھیں گے کے لیے